حتیٰ اذا بلغ بین السدین، جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے ورے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کیونکہ بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک عرضداشت پیش کی۔ قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، یعنی درے کو بند کر دیا جائے۔ یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں، ڈیم پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے، آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی، پانی یہاں جمع ہو رہا ہے۔ تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے۔ حضرت یافس علیہ السلام، جو تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس، سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کے نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی، یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں۔ حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے، پھر یہ میدان ہے، ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں، تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کے جنوبی حصہ ہے، یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز، یہ انہی کی نسل سے ہیں، اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کے اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی، اور پورا چین، اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک، یہ یافس کی نسل ہے۔ یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے، توبال بھی ہے، موسک بھی ہے، موسک ایک شخص کا نام ہے، اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو۔ توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے بالٹک سٹیٹس، توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا، یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں۔ گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج ماجوج، یہ بھی انہی کے بیٹوں کے۔ یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں، اور یہ تاخت و تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں، یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں۔ ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا، ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا۔ اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں، انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ابھی ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے، یا بینکوں کے ذریعے سے، IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں۔ آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف، وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا۔ اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے۔ آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہیں بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے، اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر، وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے،
اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی، لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں، تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں، اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن جب یہ ہو چکے گا، اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا۔ تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے، ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی، تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آراء بھی سامنے آئیں گی، تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا، یہ سورہ انبیاء کی آیات 97-98 ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصۃ ابصار الذین کفروا۔ اب زیادہ دور نہیں، ہم سورہ انبیاء بھی قریب ہی آ رہی ہے، انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے، ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ جو ذوالقرنین کے سامنے آیا ہے۔ تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر۔ اب دیکھیے ان کا کردار، ان کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں، مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے، میں وہ پوری کر دیتا ہوں۔ فاعینونی بقوت، مجھے مین پاور فراہم کرو، باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا، لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، اعینونی بقوت، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا، وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں۔ حتی اذا ساوا، برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی، قال انفخوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے، وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے۔ حتی اذا جعلہ نارا، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کے موئے اس کے اوپر انڈھیل دوں۔ تو اس طریقے سے گرین فورس کنکریٹ سے بھی 10 گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا، تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی۔ اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں، دیوار تو موجود نہیں ہے، یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی، یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا، اس کے ساتھ اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے۔ یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند، ان سے بھی بڑی یہ تھی سد تعبیر کی گئی۔ السد العالی کہلاتا ہے اسوان ڈیم جو ہے، جو مصریوں نے بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم، السد العالی، اونچی دیوار۔ تو ہمارے ہاں یہ تربیلا اور منگلا یہ سب کیا ہے، یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں، دریا جا رہا تھا، وہاں آپ نے دیوار کھڑی کر دی، پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی۔ فمستطاعوا ان یظہروہ، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس کے اوپر سے آ سکیں گے، اس کو نہ چڑھ سکیں گے، وما استطاعوا لہ نقبا، نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے، نقب لگا سکیں گے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم ہو جائے گی دیوار۔ اب وہ دیوار وہاں موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے، اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے، بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں وہ دیوار ہوتی تھی، جس سے یہ میں نے ڈائمنشنز آپ کو دیے ہیں۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت، تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو، یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ یہ جو کچھ ہونے والا ہے قرب قیامت سے پہلے، جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں، اور یہ جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے
تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے دریا اور پورے سمندر پی جائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو، کتا بلی، ہر شے چٹ کر جاتے، کوئی شے نہیں چھوڑتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہو یہ کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کو بھی کھا جائیں، تو کتے کو، بلی کو، سانپ کو، بچھو کو، ہر چیز کو کھا جاتے. تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعتاً یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں، کنٹینڈ ہے ایک طرح سے، لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا. اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ کی اونچائی پر سے من کل حدب ینسلون نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ نقشہ بعین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب 62 میں وار ہوئی ہے نیفا میں، جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کہ چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے. تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے، ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز ور کمنگ ڈاؤن دی سلوپس، لہروں کی طرح، موجوں کی طرح چلے آئے. ان کے اتنے آدمی ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے، ہم تو چیونٹیوں کی طرح جو ہے بلوں کے اندر گھس جائیں گے. ایٹمک وارفیئر کے بعد تمہارا تہس نہس ہو جائے گا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں. اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً آخری جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے، اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا وہ. لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا ہے وہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یاجوج ماجوج اگر آج سے 2500 سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے چند سو سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا. یہ کسی یعنی ایک پورے یوں سمجھیے نسل کا نام ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے. یہ ہے تمہارا انجام، یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھیں، پردہ پڑا ہوا تھا ان پر، ہم یاد نہیں تھے، بس دنیا سامنے تھی. مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے، اسباب پر سارا بھروسہ تھا. مادی اسباب و وسائل، مادی نعمتیں، مادی مال و اسباب، مادی چیزیں جو ہیں، یہیں کی چمک دمک، یہی کی رونقیں، یہی کی شان اور شوکت، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سماعت سے بھی بہرہ مند نہیں رہے تھے، اب سن بھی نہیں سکتے تھے، حیوانوں کا سا سننا سنتے تھے.